ٹاپک ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء کا کردار۔ لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا جب پاکستان تقسیم ہوا تو اس کے کچھ لوگوں نے، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی میسج دیا، اور اس وقت جو لوگ ان کے اعلی کار تھے ان کو بھی یہ میسج دیا، کہا کہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں انہیں تم بڑی آسانی سے فتح کر سکتے ہو۔ پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا نسخہ ہے کہ انہیں بڑے آسانی سے فتح کیا جا سکتا ہے؟ کہا کہ ان کو ان کی تاریخ سے توڑ دو، یہ فتح ہو جائے گی۔ مچھلی کو جیسے پانی سے نکال دو تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسے ہی کسی بھی قوم کو جب اس کی تاریخی حقیقت سے دور کر دیا جاتا ہے تو وہ قوم زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ تو کہا گیا کہ ان کو ان کے اکابرین، ان کے بزرگان دین اور ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو کردار ہیں اور ان کی جو سیرت ہے اس کے نقوش مٹا دو، ان سے ان کا ناطہ توڑ دو، یہ قوم فتح ہی فتح ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، حضرت قائد اعظم تو باقاعدہ طور پر کانگریس کا حصہ رہے، اور جب ان کے ساتھ رہے پھر ہندوؤں کی عیاری اور مکاری ان پر واضح ہوئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اپنی ایک الگ جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ نے اس وقت جب یہ سوچا کہ ہندو جو ہے یہ ہمارے ساتھ مکاری کر رہے ہیں، عیاری سے کام لے رہے ہیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظریہ اور جب بھی کوئی سوچ نکلی ہے اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی جب تک کہ محراب و منبر کی اسے پشت پناہی حاصل نہیں رہی۔ اس محراب و منبر کی پشت پناہی لینے کے لیے حضرت قائد اعظم نے علماء کو اپنے ساتھ ملایا، مشائخ۔ 1946 کے اندر بنارس سنی کانفرنس ہوئی۔ اس سے بھی پہلے علماء اہل سنت نے باقاعدہ طور پر اس طرح جیسے یہ آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے اپنے پروگراموں کو پاکستان کے ساتھ منسوب کر دیا تھا۔ 1940 کے اندر بریلی شریف میں حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس پاک ہوا اور بہت جم غفیر تھا۔ اس وقت عرس کے اندر جب مختلف بازار لگے اور ٹھیلے لگے اور وہاں پر جب بازار سجا تو اس بازار کے اندر کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے بھی ٹھیلے تھے یا دکانیں تھی جسے ہم ہوٹل کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا معروف ہے، اللہ حضرت کی فکر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے کتنے حامی ہو چکے تھے کہ اپنے عرس جو ہیں یعنی عرس رضوی جو ہے اس کو بھی منسوب کیا گیا تھا ایک الگ وطن کے لیے کہ ایسا وطن جو وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے۔ وہاں 2 ہوٹل ایسے تھے بازار کے اندر جو سٹال کے طور پر لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا حامدی پاکستان ہوٹل اور ایک کا نام رکھا گیا تھا رضوی پاکستان ہوٹل، یعنی ابھی پاکستان بنا نہیں تھا۔ اور اللہ فاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی یہ جو بنارس سنی کانفرنس ہے اس کے ناظم اعلیٰ تھے، اور یہ اتنی بڑی کانفرنس تھی، یہ اتنا بڑا اجتماع تھا، اور اس اجتماع کا بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ یہ جو 3 سال ہیں پاکستان بننے سے پیچھے تک چلے جائیں، ان 3 سالوں کے اندر جتنے بھی جلسے حضرت صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے کیے، کوئی ایک جلسہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ علیحدہ وطن کی بات نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی اگر کارنر میٹنگز بھی ہوتی ان کے اندر بھی آپ اپنے سامعین کو علیحدہ وطن کی اہمیت پر بیان دیا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ جو بنارس سنی کانفرنس ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بھی پاکستان کے مطالبے کے لیے تھی، اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مشائخ اور علماء، اور ایک روایت کے مطابق تو 5000 علماء و مشائخ شامل تھے، اور اس وقت جو ہے وہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ عوام اہل سنت یا مسلمان جو ہے وہ اس میں شامل تھے۔ اور اس دور کے اندر جب وسائل اتنے نہیں تھے اور 2 لاکھ عوام کے جمع ہونا آج کروڑوں کے برابر میں ہے، جس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا۔ یہ جو نعرے ہیں یہ اسی دور کے ہیں، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ سارے جو آپ کو نعرے ملیں گے یہ علماء اہل سنت کے محراب و منبر سے مشہور ہوئے نعرے تھے۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے پھر کہا، یہاں تک خطبہ دیتے ہوئے ہمارے علماء نے اس وقت کہا کہ اگر پاکستان الگ وطن بنانے کے مطالبے پر کسی نہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ کسی مجبوری کی بنا پر حضرت بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اگر اس مطالبے سے دستبردار بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ علماء اہل سنت علیحدہ وطن بنا کر ہی دم لیں گے۔ یعنی اس قدر ایک اٹوٹ محبت تھی اور اس علیحدہ وطن کی ریاست کے اندر۔ ابھی بھی آپ جائیں یہ نظریہ پاکستان میں، وہاں جا کے گیلری میں جو تصاویر لگی ہوئی ہیں اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو ایک جگہ پر مولانا ظفر علی خان صاحب کی تصویر ہے۔ یہ جو 23 مارچ 1940 منٹو پارک لاہور کے اندر جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، یہ قرارداد پاکستان جب منظور ہوئی تو اس وقت جو علماء وہاں پر نمایاں تھے اور پوری عوام اہل سنت کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے اندر حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی علیہ ساتھ جو بیٹھی شخصیت ہے، آپ تصویر دیکھیں تو حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی علیہ رحمہ کی۔ تو یہ ہمارے علماء کرام یہاں پر بھی جو ہے وہ اس وقت موجود تھے، اور اس کے بعد پھر جو تہنیتی پیغامات ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی محدث علی پوری حضرت سید حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا تھا کہ حضرت قائد اعظم، آپ نے بلکہ فتویٰ دے دیا تھا، آپ نے باقاعدہ طور پر فتویٰ جاری کر دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم نے اسلام کو ووٹ دینا ہے تو پاکستان کو ووٹ دو، اور کون ہے جو تم میں سے اسلام کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور کون ہے جو تم میں سے کفر کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ کانگریس کی حمایت اور کانگریس کو ووٹ دینے کو آپ نے کفر کو ووٹ دینے کے مترادف قرار دیا تھا۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ علماء اہل سنت نے اتنا زیادہ پاکستان کے قیام کے لیے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم کے ساتھ مل کر جدوجہد کی، اور یہ ایک الگ بات ہے وہاں پر ایک علماء کا گروہ وہ بھی تھا کہ جو یہ فکر پھیلا رہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، ایک طبقہ ایسا بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہی لوگوں نے پھر جب پاکستان 2 لخت ہوا اسی کیمپ سے یہ آواز اٹھی تھی، یہ 71 کے اندر جب 2 لخت ہوا پاکستان سقوط ڈھاکہ کے موقع پر، کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں، مگر ہمارے علماء کرام ہمیشہ پاکستان بنانے کے حامی رہے، اور بڑھ چڑھ کر اس میں پیر آف مانکی ہو، پیر آف برچونڈی ہو، حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی ہو، اور حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب ہو، اور یہ بے شمار حضرت غزالی زمان، سید احمد سید کاظمی والی ملتان، یہ تمام علماء کرام نے حضرت بانی پاکستان کے ساتھ مل کر، اور یہ جو بڑا ایک مشہور سوال ہے کہ قائد اعظم سے یہ سوال کیا گیا، بعض لوگوں نے حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب کو جا کر کہا، حضور والا آپ قائد اعظم کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ایک ممی ڈیڈی سا آدمی ہے اور پینٹ شرٹ پہنتا ہے، انگریزی بولتا ہے، انگریز وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، جناب آپ اتنی شد و مد سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو ان سے کبھی پوچھا بھی ہے آپ نے کہ اگر پاکستان بن گیا تو اس کے اندر نظام کون سا چلے گا؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، وہ سوال کس نے کیا؟ وہ سوال بھی حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا تھا حضرت قائد اعظم سے، جناب کہ آپ ہمیں یہ واضح کریں کہ یہ پاکستان تو بن جائے گا، علیحدہ ملک تو بن جائے گا، اس کے اندر نظام کون سا چلے گا؟ جس کے جواب میں جناب بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ حضور پیر صاحب قرآن کے ہوتے ہوئے اور کون سا نظام ہوگا؟ یہ پاک وطن بنے گا تو اس کے اندر قرآن کا نظام چلے گا۔ مگر حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ ملک بن گیا تو پھر آج وہ جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، ان مقاصد کو پانے کے لیے ایک تحریک چلنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر دوبارہ سے آج کے بعض لوگ جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ آج بھی یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو پاکستان بنانے کے مخالف تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت، ان کی خانقاہیں، ان کے مدارس، یہ سارے کے سارے یہ پاکستان بنانے کے حوالے سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے باقاعدہ طور پر انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے
کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ یہاں تک آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے کسی مرید نے مسلم لیگ کو ووٹ اس لیے دینا تھا کہ یہ وہ جماعت تھی جو پاکستان کے قیام کی تحریک چلا رہی تھی، کہ اگر کسی نے پاکستان کو ووٹ نہ دیا، مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیا، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ علماء اہل سنت کی ایک تاریخ ہے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور آج نصاب کے اندر اس کو عجیب و غریب قسم کا کہہ لیں کہ کھچڑی پکا دی گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نصاب میں تاریخ کو جتنا مرضی خلط ملط کر دیا جائے، یہ تاریخ جو سینہ بسینہ چل رہی ہے یہ کبھی بھی مٹائی نہیں جا سکتی۔ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کا جو قیام پاکستان کے حوالے سے کردار ہے وہ روز روشن کی طرح ہے، اور اس سے کبھی بھی آنکھ نہیں چرائی جا سکتی۔ مگر حضرات گرامی قدر، یہ ایک ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے گویا یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ایسا وطن دے دے جہاں ہم ایک ایسی آزاد ریاست دے دے جہاں پر اسلام کے اصولوں کو ہم آزمائیں گے، جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ آج پاکستان کا وہ جو بنانے کا مقصد تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ ملک جو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر بنا تھا، آج اس نظریے سے پہلو تہی کی جا رہی ہے۔ آج اس مگر حقیقت بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان صرف ریاست مدینہ یہ صرف نام کی حد تک نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک اصول ہے، یہ پورا ایک نظام زندگی ہے، یہ سلیبس آف لائف ہے۔ وہ کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو، ان اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ دعا کہ اللہ رب العالمین جن مقاصد کے لیے یہ پیارا وطن ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے حاصل کیا تھا، ان مقاصد کو پانے کی